یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین رضوی، حاضر ہوں حسینی چینل کے حوالے سے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے المناک موقع پر حسینی چینل کی جانب سے تمام مومنین کی خدمت میں، بالخصوص وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت اقدس میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور تمام مومنین کی خدمت میں بھی تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ آج ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کی حیات طیبہ پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیب اہل بیت مولانا صابر علی عمرانی صاحب، اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ، جو ہمارے کچھ سوالوں کے جواب دیں گے۔ آئیے اپنے اس پروگرام میں آگاہ کا خیر و مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تمام اراکین سب سے پہلے تو آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں آج کے دن کی 8 رفیع الاول کی مناسبت سے، اور ہم چاہیں گے کہ مومنین کے لیے بھی آپ کچھ تعزیتی کلمات بیان کر دیں تاکہ ہم سوال کا سلسلہ شروع کر سکیں۔ میں اس المناک اور انتہائی غم انگیز موقع پر اولاً امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جو وارث امام حسن عسکری علیہ السلام بھی ہیں اور اس پوری کائنات کے اوپر اللہ کی عظیم ترین حجت ہیں، ان کے لیے غم انتہائی بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور اس لیے کہ ایک تو باپ کا سایہ اٹھا، دوسری بات یہ کہ انتہائی کم سنے میں آپ یتیم ہوئے، اور آج کا دن ویسے بھی تمام شیعان حیدر کرار کے لیے غم اور اندوہ کا دن ہے کہ آج ہی کے دن اہل بیت حرم، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا لٹا ہوا قافلہ مدینہ میں وارد ہوا تھا۔ تو آج ہمارے امام کے لیے انتہائی غم کا دن ہے کہ آپ یتیم ہو گئے۔ میں پہلے اپنے اس عظیم امام کی خدمت میں تعزیت پیش کر رہا ہوں، اور ثانیاً تمام مراجع کرام، علماء اعظام اور صاحبان ایمان کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ خداوند عالم اس غم میں ہماری خدمات کو قبول فرمائے اور ہمیں صبر کی اور اجر کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آغا شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، اس سے ہم ریلیٹڈ کچھ کوشچنس ہیں ہمارے جو ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امام کی ولادت کی اور آپ کی جس طریقے سے ولادت کی تاریخ ہے اور شہادت کے حوالے سے آپ مومنین کو بتائیں کہ آپ کی ولادت کب ہوئی اور شہادت کب ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ولی اللہ، السلام علیک یا حجت اللہ و خالصتہ، السلام علیک یا ابا محمد الحسن ابن علی۔ ہمارا درود و سلام ہو خدا کی اس عظیم حجت پر جو اس اللہ کا ولی بھی ہے اور اس کا منتخب کردہ بندہ بھی ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارے اور آپ کے امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں۔ آج آپ کا یوم شہادت ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم امام کی زندگی کا مطالعہ کریں، اور ہماری قوم کے نوجوان، ہمارے قوم کے بچے اور ہماری پوری قوم ہی اس موقع پر اگر امام علیہ السلام کی زندگی کو نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ اس لیے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ حالانکہ اسلام کے، قرآن کے اور تمام ہی ان چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے کہ جو انسان کی زندگی کے لیے، اس کے مذہب کے لیے، اس کے آخرت کے لیے مفید ہے، کوئی وقت نہیں ہے، لیکن کم از کم اس بہانے کہ آج امام کی شہادت کی تاریخ ہے، ہم ضرورت ہے کہ ہم امام کی زندگی سے آشنا ہوں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام 10 ربیع الثانی، بعض روایات میں 8 ربیع الثانی بھی آیا ہے، لیکن 10 ربیع الثانی جو عام مشہور ہے، سن 232 ہجری میں
آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. اس وقت متوکل کا آخری زمانہ تھا اور آپ کے والد حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. جی آپ کے والد ماجدہ جن کو حدیث بھی کہتے ہیں اور مشہور نام جناب سوسن ہے، جی آپ کی شہادت 8 ربیع الاول سن 260 ہجری میں جی اور امام کی زندگی سب سے کم زندگی ہے ہمارے تمام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں. جی کل 28 سال کی زندگی. جی اور بھی ظاہر ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی بھی بہت کم ہے اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی زندگی. باقی یوں تو اگر دیکھا جائے تو ہمارے تمام ہی عام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت طویل زندگی نہیں پائی، جی بلکہ دشمنوں کے شر اور ان کی اسلام دشمنی اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی کی وجہ سے اکثر زیادہ تر ائمہ معصوم علیہ السلام کو یا زہر سے شہید کیا گیا یا پھر قتل کیا گیا. جی الحمدللہ انتقام خون اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہمارا اور آپ کا اس کائنات کا عظیم ترین منتخب الہی بندہ یعنی امام زمانہ الحمدللہ باحیات ہیں اور انشاءاللہ وہ اپنے اجداد کے خون کا انتقام لیں گے. یقیناً. بہرحال تو امام کی ولادت 10 ربیع ثانی سن 232 ہجری ہے. جی وہ شہادت 8 ربیع الاول سن 260 ہجری ہے. جی آپ کی زندگی بہت مشکلات سے پر تھی، چونکہ متوکل نے آپ کے والد گرامی جناب امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے سے سامرہ بلا کر مقید کر دیا تھا. مقید بئی معنی جی کہ تمام جو اراکین حکومت تھے اور فوج خاص طور سے جی ان کی نگرانی میں آپ رہتے تھے. یعنی کہ نظر بند کر لیا. نظر بند کر لیا گیا تھا جی امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور ایسے ہی حالات میں ظاہر ہے کہ جب انسان اپنے وطن سے دور ہو اور ان حالات میں ہو کہ اس کی تمام ہی ایکٹیویٹیز پر جی اس کے حرکات و سکنات پر جی نظر رکھی جا رہی ہو تو ایسے میں زندگی بہت مشکل ہوتی ہے. یقیناً. شیعوں سے ملنا بڑا مشکل تھا امام کا. حد ہو گئی تھی کہ لوگ امام سے ملاقات تک نہیں کر پاتے تھے. جی اور ایسے میں امام کی ذمہ داری اہم ترین ذمہ داری یہ تھی کہ حجت آخر کے وجود کی حفاظت کا انتظام کرتے رہیں. تو ظاہر ہے یہ سارے مسائل امام کے ساتھ تھے اور امام کی زندگی بہت ہی مشکلات سے گزری ہے. متوکل کے بعد معتز باللہ، مہدی باللہ اور عباسی خاندان کے یہ حکمران ہیں جو حکمران امام کی امامت کے دور میں رہے ہیں. معتمد باللہ ہے، معتز باللہ، مہدی باللہ یا محتدی باللہ، دو نام. اس سوال کو میں ایک بار پھر کروں گا آپ سے. جی جی. میں چاہوں گا کہ اس وقت امام کی علمی کارنامے جو تھے ان پر بھی روشنی ڈال دیں تاکہ مومنین اس سے مستفید ہو سکیں. میں اسی جواب سے متصل کرتے ہوئے اس جواب کو پیش کرنا چاہوں گا جی کہ ایسی صورت میں جب امام کی ولادت باسعادت ایسے ماحول میں ہوئی جی سامرہ میں، سرہ من رائے اس کو کہتے تھے، جی. بعد میں سامرہ ہوا، جب امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام جی مقید تھے یا نظر بند تھے. اور امام علی نقی کی شہادت کے بعد ظاہر بار امامت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے آیا اور امام کل 6 سال ظاہری منصب امامت پر فائز رہے. ایسے میں جب شیعوں کو یا چاہنے والوں کو امام سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا، ایسے میں خدمات کرنا بہت مشکل ہے. صحیح بات. اس لیے انسان آزاد ہو، ہاں. کوئی اس پہ بندش نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جہاں مشکلات ہوں، جہاں چاہنے والوں سے ملاقات کرنے تک کو نہ دیا جا رہا ہو، ایسے میں خدمات کرنا مشکل ہے. بہرحال ایسے میں امام نے ایک عظیم ترین کارنامہ انجام دیا. کارنامے تو الحمدللہ امام کے بہت سے ہیں لیکن جو ایک علمی چونکہ آپ نے بات کی جی وہ یہ کہ اسحاق کندی ایک شخص تھا جی جو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ قرآن میں جو تناقض ہیں یعنی ایک دوسرے کے اپوزٹ چیزیں، حالانکہ الحمدللہ قرآن میں ایسا کچھ نہیں ہے. جی ہماری سمجھنے کا پھیر ہے یا پھر یہ کہ ہم اس کو نہیں درک کر پاتے، ان کو لکھا جائے تاکہ مسلمانوں کے سامنے اس کو پیش کیا جائے جی اور ان کے لیے مشکلات کھڑی کی جائیں. جی تو اس نے ان آیتوں کا انتخاب کیا جو بظاہر ایک دوسرے سے اپوزٹ تھیں، مخالف تھیں. مطلب یہ آیت کچھ کہہ رہی ہے اور اسی کے مقابلے میں دوسری آیت کچھ کہہ رہی ہے. اور اس نے
اس کام میں اتنی محنت کی کہ اس نے لوگوں سے ملنا جلنا تک چھوڑ دیا تھا، بہت وہ کوشش کر رہا تھا۔ اس کا نام اس نے رکھا تناقض القرآن، یعنی قرآن میں آپس میں مختلف چیزیں ایسی مختلف کہ جو ایک دوسرے کی کاٹ کر رہی ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس نے لکھا تناقض القرآن کے نام سے کتاب لکھی، اور اس کا بڑا چرچا ہوا لوگوں میں۔ اس پر امام کو جب معلوم ہوا تو امام نے سوچا کہ اس کا جواب دینا چاہیے۔ اسی دوران میں اس کے ایک شاگرد سے امام کی ملاقات ہوئی۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ امام کے یہاں پڑھنے آتا تھا۔ بہرحال اس سے رابطہ ہوا امام کا۔ امام نے اس سے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارا استاد جو ہیں وہ ایک ایسی کتاب لکھ رہے ہیں جو قرآن کے ان آیات پر مشتمل ہے کہ جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اس نے کہا تم اس کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ کہا مولا کیسے ممکن ہے، میری ہمت کیسے ہے کہ میں اس سے بات کروں، اس لیے کہ میرا استاد ہے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہمارا ایک پیغام تو پہنچا ہی سکتے ہو۔ اس میں یہ ممکن ہے۔ امام نے فرمایا جب اس سے بہت قربت تمہاری ہو جائے تو اس سے بے تکلف میں کہنا کہ استاد جو آپ کتاب لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، یا یہ کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ وہ کیا سوال آیا ہے؟ کیا یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیت ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، لیکن سوال یہ کہ آپ کی سمجھ کے اعتبار سے ایسا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر خداوند عالم کا جو مطلب ہے منشا کچھ اور ہو، اس آیت میں اس کی مراد کچھ اور ہو، اس آیت میں کچھ اور مراد ہو، تو یہ اختلاف نہیں ہوگا۔ یعنی جو متکلم ہے، بات کرنے والا، کہنے والا، جس نے قرآن نازل کیا ہے، کہ آپ اس کے منشا کو سمجھتے ہیں کہ اس نے جو آپ سمجھ رہے ہیں اسی کو اس نے بھی چاہا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس میں تضاد کہاں ہوا؟ صحیح۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم نے جس ارادے سے جو اس کا ارادہ ہے، جو اس کا مفہوم ہے وہ کچھ اور ہو، ہم کچھ اور سمجھ رہے ہوں، تو اس میں اختلاف نہیں ہوا۔ ہاں جو لکھا ہے اگر وہی اس کا منشا ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں تو اختلاف ہوگا۔ تھوڑی دیر سوچنے لگا، اور سوچنے کے بعد اس نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ بات تمہارے ذہن میں کہاں سے آئی؟ پہلے اس نے چھپانے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ استاد تھا اور وہ شاگرد تھا، تو اس نے کہا نہیں، جب یہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی استاد ہو کر، تمہارے ذہن میں کہاں سے آئی؟ تو اس کو سچ بتانا پڑا۔ ظاہر امام نے منع بھی نہیں کیا تھا، تو اس کو اس تک پیغام پہنچانا تھا۔ اس نے کہا یہ فرزند رسول امام حسن عسکری علیہ السلام ارواحنا لہ الفدا نے مجھے بتایا کہ تم اپنے استاد سے ایسا ایسا کہنا۔ وہ ایک مرتبہ مبہوت ہو گیا اور اس نے اس کتاب کو پھاڑ دیا اور کہا کہ واقعی میں وہ غلطی پر تھا اور ایسا نہیں ہے، چونکہ مجھے کیا پتہ ہے کہ اللہ کی مراد کیا ہے۔ جب مجھے یہ معلوم نہیں کہ اللہ کی مراد کیا ہے تو میں کیسے کہہ دوں کہ یہ اللہ کی مراد یہ ہے؟ اور اس طرح سے قوم میں ایک بڑا انتشار جو پیدا ہو جاتا ہے اگر اس کتاب کے آنے کے بعد، تو وہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا۔ حالانکہ خاندان مشکل کشا علیہ السلام کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ایک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے افراتفری کی مسلمانوں میں، وہ الحمدللہ اس بڑے فساد سے امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم اپنی ملت کو اور اسلام کو بچا رہا ہے۔ یہ امام کا علمی کارنامہ بھی ہے۔ میں یہاں پر چاہوں گا کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ قرآنی اور اسلامی جو آپ کے جو خدمات ہیں وہ بھی بیان کر دیں تاکہ مومنین اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو قرآن کے حوالے سے تو یہی ہے کہ اس قرآن کے قرآن ہی کے حوالے سے یہ بات ہے۔ رہا اسلامی خدمات، تو امام نے بہت سی باتیں، مثال کے طور پر بہت سے واقعات امام کے ایسے ہیں کہ جس کو اسلامی ملت اسلامیہ یعنی شیعہ اور تمام افراد جو ملت اسلام ان کے خدمات کے لیے امام نے انجام دیے ہیں، احادیث کے ذریعے سے، یا یہ کہ جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مشہور و معروف واقعہ ہے جو میں نے ابھی پیش کیا، اس کے علاوہ اور بھی کچھ واقعات ایسے ہیں کہ لوگ آتے تھے امام کی خدمت میں، کچھ تو جاسوس ہوتے تھے جو حکومت کے نمائند کی طرف سے آتے تھے، کچھ اپنے چاہنے والے بھی، لیکن اپنے چاہنے والوں کی تعداد کی امام نے اس میں یہ کام کیا کہ جناب عثمان ابن سعید جو کہ نوابین اربع میں بھی شمار ہے جن کا، ان کو اپنا نمائندہ بنایا۔ اور جیسے اسلام کی سب سے بڑی خدمت اس وقت یہ تھی کہ امام زمانہ کے وجود کو متعارف کرایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، چونکہ لوگ اس شک و شبہات میں تھے کہ ایسا کیسے ہوگا، کیا ہوگا۔ امام نے وہ انجام دیا۔ یا مشہور و معروف واقعہ ہے اس کا عیسائی کا کہ وہ آتا تھا اور
جب وہ ہاتھ اٹھاتا تھا بلند کرتا تھا تو بارش ہونے لگتی بارش ہونے لگتی تھی. لیکن امام نے اپنی حکمت عملی سے جی اس کا سدباب کیا. بالکل. تو امام کی زندگی تقریباً بہت سارے ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے الحمدللہ. واقعات کیا، سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی علمی خدمات، ان کے کارنامے جی وہی اسلام کی بقا بھی ہیں، وہی قرآن کی بالکل یقیناً. بقا بھی میں چاہوں گا کہ جب امام مہدی آخرالزماں کی جو ولادت کا دن ہے، جس میں اس دور میں آپ کے اوپر کیا کیا مشکلات، آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہ بھی بیان کر دیں آپ. دیکھیے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب سے بڑی مشکل میں سمجھتا ہوں، میری اپنی نظر میں یہی تھی. جی کون سی مشکل؟ کہ چونکہ تمام ہی اسلامی حدیث میں، تمام کتابوں میں آیا ہے کہ میرے 12 جانشین ہوں جی گے اور میرا آخری فرزند جو حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہوگا، جی وہ جب آئے گا تو دنیا کو ظلم و جور سے پاک کر دے گا، پاک کر دے گا، عدل و انصاف سے بھر دے بھر گا. دے گا. تو ظالموں کے سب سے بڑا ٹینشن اور الجھن یہ تھی جی کہ کسی طرح سے وہ حجت آخر اس دنیا میں نہ آنے پائے. اسی لیے امام کو مقید کیا گیا، نظر بند کیا گیا، جی امام حسن علیہ السلام کو اپنے گھر والوں سے دور رکھا گیا. جی لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ جناب موسیٰ کی ولادت کو نہ روک پائے، جناب ابراہیم کی ولادت کو نہ روک پائے، یقیناً. جبکہ وہ تو بہرحال اللہ کے ایک عظیم بندے تھے، نبی تھے، جی تو یہ بھی امام ہیں اور وہ ہیں کہ جن کے ذریعے دین کی تکمیل ہوگی اور دین کو نشر و اشاعت، دین کی نشر و اشاعت ہوگی. تو ظاہر ہے کہ یہ ناممکن تھا کہ خدا موسیٰ اور جناب ابراہیم جیسے انبیاء کی ولادت و باسعادت کے موقع پر اپنے ظالموں سے انتقام لے، یعنی ان کو پتہ بھی نہ چلے ان کی ولادت ہے، اور اپنے اس آخری حجت کے لیے کو ایسے ہی چھوڑ دے. تو تمام مشکلات کے باوجود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. اب اس میں مشکل یہ تھی امام کے لیے کہ امام بہت زیادہ چھپا بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ اگر چھپائیں گے تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا یہ حجت آخر، اور بہت زیادہ اس کو ظاہر بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حکومت وقت کا خوف ہے، سب چیزیں ہیں. تو اس میں سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ امام، ہمارے آخری امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت 15 شعبان سن 256 ہجری میں یا 55 ہجری میں، 55 بھی بعض روایت میں، 56 بھی، مشہور و معروف 56 ہے یا 55 دونوں. تو اس میں امام کی ولادت ہوئی اور 5 سال گویا کہ امام یا 6 سال امام کے زیر نگرانی رہے. اس میں لوگوں کو متعارف بھی کرانا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. جی جی اور دوسری بات یہ کہ دشمن سے چھپانا بھی ہے. چھپانا بھی ہے. جی تو ایسے میں مشکلات امام کے سامنے بہت تھیں، لیکن یہ ناممکن تھا کہ امام بغیر بتائے ہوئے اس دنیا سے چلے جاتے، اس لیے کہ طریقہ کار یہی رہا ہے ائمہ معصومین کا کہ اپنے بعد آنے والے امام کا تعارف کرا لوگوں کو کہ میرے بعد یہ ہے، میرے بعد یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے، اس کے ہر ایک نے اپنے بعد کرایا. جی ایسے اس میں واقع ملتا ہے کہ احمد ابن اسحاق ایک امام کا چاہنے والا تھا، اس نے بھی یہی سوال کیا تھا امام سے کہ مولا آپ کے بعد کیا ہم بغیر امام کے ہوں گے، کس کو ہم مانیں؟ تو وہ کہتے ہیں، راوی وہ خود ہیں، جی کہ جب میں نے سوال کیا تو امام اندر گھر میں تشریف لے گئے اور ایک 3 سالہ بچے کو لے کے آئے جو انتہائی خوبصورت، متین اور سنجیدہ، اور یعنی کہ انہوں نے شباہت بھی بتائی، ان کی مشابہت بھی بتائی. امام بتایا کہ جی. چھوٹے بچے تھے. اچھا اور آنے کے بعد کہا کہ احمد ابن اسحاق جی یہ میرا فرزند ہے جو تم لوگوں پر حجت ہے اور آخری خدا کی حجت یہی ہے، یقیناً. اور میرے بعد ان کی اتباع تمہارے اوپر واجب ہے، جیسے میری اطاعت واجب ایسے ہی. اور یہ حجت خدا ہیں، جی یہ میرے فرزند ہیں، ان کا نام پیغمبر اسلام کا نام ہے، ان کی کنیت پیغمبر اسلام کی کنیت ہے. اور ایک بات پھر بہت اہم بات کہی، جی وہ کیا تھی؟ امام نے فرمایا کہ احمد ابن اسحاق سے کہا کہ اگر تم ہمارے اپنے نہ ہوتے اور تم پر اعتبار اور بھروسہ نہ ہوتا تو ہم تم کو بھی نہ بتاتے، لیکن تمہیں اتنا معتبر اور قریب ہو ہمارے کہ ہم نے تم کو بتایا کہ یہ میرا فرزند حجت خدا ہے. تو خاص لوگوں کو بتاتے تھے، ان لوگوں کو بتاتے تھے جن کے ذریعے امام کے وجود کا دوسرے لوگ بھی انکار نہ کر پائیں جب وہ بتائیں، جی اور اپنے چاہنے والوں کو معلوم بھی ہو جائے کہ ہم بغیر امام کے نہیں ہیں، بلکہ امام حسن رسول اللہ کے بعد بھی ہمارے سرپرست اور ہمارا امام موجود ہے. آپ کے دور امامت میں کون کون بادشاہ گزرے ہیں؟ دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ متوکل کے زمانے میں آپ کی ولادت ہوئی، جی
اور متوکل وہ بدترین بادشاہ گزرا ہے تاریخ اسلام کا، بنی عباس خاندان، بنی عباس کا، خاندان عباس کا، جی کہ جو انتہائی ظالم و جابر تھا. 20 مرتبہ اس ملعون نے قبر امام صلی اللہ علیہ وسلم کو منہدم کرنے کی کوشش کی، کتنی مرتبہ حل چلوانے کی کوشش کی، مگر وہ کہ بیل جب قبر پر پہنچتے تھے تو رک جاتے تھے. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ 2 مرتبہ کہ اس نے نہر فرات کا پانی کاٹ کر قبر کو کے آثار مٹانے کی کوشش کی، لیکن تاریخ میں لکھا کہ پانی قبر امام السلام کے قریب آتا تھا اور ٹھہر جاتا تھا اور چاروں طرف طواف کرتا تھا. ایسے اس کے زمانے میں زیارت پر بے پناہ پابندی تھی، بہت سخت پابندی تھی. ایک جائے تو اس کے کسی کے ہاتھ کاٹنے کا حکم تھا، پیر کاٹنے کا حکم تھا، حتیٰ کہ یہاں تک حکم تھا کہ ایک جائے تو ایک کو قتل کیا جائے گا، 2 جائیں گے اگر، اور ایک کو زیارت کی اجازت دی جائے گی. تو وہ تو امام کی خیر انتہائی بچپنے کا ایک زمانہ تھا. اس کے بعد امام کی زندگی جو آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا جن بادشاہوں کو یا جو ان کے امام کے سامنے گزرے ان کے دور میں، ان میں ایک مہدی معتدی باللہ، ایک معتمد باللہ، ایک معتز باللہ، جی یہ ان کا باقاعدہ دور حکومت امام کے زندگی میں رہا ہے. جی جی اور پھر معتمد عباسی ملعون نے آپ کو جی زہر دیا. اچھا، آپ کی بھی زہر سے ہی شہادت زہر ہوئی. آپ کو شہادت. اچھا، کہ آپ کی عظمت و اہمیت اور اخلاق کے بارے میں بھی بیان کر دیں، تاکہ اس وقت یہ ٹیلی ویژن پہ بچے بھی دیکھتے ہیں پروگرام کو، تو کس طریقے کا اخلاق ہمارا ہونا چاہیے اور کیا پیغام دیا ہے امام نے اس کے لیے. دیکھیے، جب ہم اپنے اہل بیت علیہ السلام کے ان عظیم شخصیتوں کی، خصوصاً ائمہ معصومین کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، خصوصاً ان کی احادیث کا، جی تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور انہیں ہمارے لیے کیا کہا ہے. امام کی ایک مشہور معروف حدیث ہے، جی الغضب و مفتاح کل شر، جی کہ غصہ ہر برائی کی کنجی ہے، ہر برائی کی جڑ غصہ ہے. یقیناً. اس کا مطلب امام ہم سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ غصہ نہ کرو، اور غصے میں کوئی کام نہ کرنا چاہیے. غصہ نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ وہ غضب کی کنجی ہے، غضب کی چابی ہے. تو یہ اخلاق ہے، انسان غصے نہ ہو، یہ بھی تو اخلاق ہے نا. جی ہاں، غصہ کہاں ہو جہاں واقعی غصہ ہونا ضروری ہے. جی جیسے مولا کائنات عمرو ابن عبد ود کے سینے پر سوار ہوئے، اس نے گستاخی کی، امام اتر آئے تو وہاں حلم کا مظاہرہ کیا. لیکن اگر کسی نے پیغمبر اسلام کو معاذ اللہ کوئی ایسے کلمات کہے کہ جو ناقابل برداشت تھے، تو امام نے اس کو سزا بھی چکھائی، مزہ بھی چکھایا اس کا. تو کہاں غصے ہونا ہے، کہاں نہیں ہونا ہے، وہ سب دین کے اوپر ٹکا ہوا ہے. دین کے لیے غصے ہوں، دین کے لیے جی نہ ہو. تو امام نے فرمایا کہ غصہ جو ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے. ایسے امام نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں سے، یعنی اپنے احباب سے، اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرے. اور جی کسی بڑے برے پڑوسی کا ہونا انسان کے لیے بڑی مشکل کا ہے، یقیناً. مشکل کا مرحلہ ہے. امام کی احادیث بہت ساری احادیث ہیں، لیکن ایک حدیث امام کی ایسی ملتی ہے کہ جو انتہائی مشہور و معروف ہے. اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک چاہنے والوں کو امام کا کیسا ہونا چاہیے. امام نے فرمایا مومن کی 5 علامتیں ہیں. یہ بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے. یہ علامت بھی بیان کرتے ہیں کہ 5 علامتیں مومن کی ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ وہ شب و روز میں 24 گھنٹے میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہوگا. آپ بچوں کے لیے عرض کر دوں تاکہ نوجوانوں کے لیے، تاکہ وہ سمجھیں کہ 51 رکعت نماز کیسے ہے. جی کہ 17 رکعت تو وہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، جی جی واجب نماز ہے، پنجگانہ نماز ہوتا ہے. 2 رکعت نماز صبح کی ہے، ظہر عصر کی ہے 8 رکعت، دونوں ملا کر مغرب کی 3 رکعت ہے، عشاء کی 4 رکعت ہے، 17 رکعت ہے. ایسے بھی ان کی جو نافلہ نمازیں ہیں ان کی، مثلا صبح کی 2 رکعت ہے، ظہر کی 8 رکعت ہے، عصر کی 8 رکعت ہے، مغرب کی 4 رکعت ہے، عشاء کی بیٹھ کر 2 رکعت ہے، اور ویسے 1 رکعت اگر کھڑے ہو کے پڑھیں گے جی تو 34 ہی ہو گئیں. اور پھر 11 رکعت نماز شب ہے. تو امام نے فرمایا کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں کہ وہ شب و روز میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہو. اس کا مطلب امام ہم سے یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے چاہنے والوں کو زیادہ سے زیادہ نمازی ہونا چاہیے. بالکل. خالی واجب اور پنجگانہ نمازی نہیں، بلکہ اور نماز. تبھی تو مومن کی علامت بتائی امام. بالکل. امام نے فرمایا کہ دوسری علامت یہ ہے کہ وہ ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہوگا، عقیق ہو، فیروزہ ہو، یہ مومن کی ایک علامت ہے. تیسری علامت یہ ہے کہ وہ خاک پر سجدہ کرتا ہوگا. اچھا، خاک سے مطلب ظاہر ہے کہ سجدہ گاہ جگہ ہے. خاک ہماری یہ خاک کربلا سے بہتر تو کوئی خاک ہو ہی نہیں سکتی. چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے کہتا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز میں بھی الحم وغیرہ جو بھی پڑھتے ہیں، سورہ جو پڑھتے ہیں اس میں بسم اللہ زور سے نہیں کہتے ہیں. جی بہت سے اسلام کے فرقے ہیں ایسے، جی ہم اس سے مطلب نہیں ہے. جی لیکن امام کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، بسم اللہ بلند آواز سے پڑھی جائے. اور میں یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ اگر وہ قرآن کا جز ہے اور ہے ہر سورہ کے شروع میں لکھا ہوا ہے سوائے سورہ برات کے، تو جب وہ قرآن کا جز ہے تو ہم پورا قرآن بلند آواز سے پڑھیں اور بسم اللہ ہلکے سے پڑھیں، دھیرے سے پڑھیں. یہ کہاں کی عقل ہے؟ کون عقل مند ایسا کہے گا؟ اس کا مطلب وہ قرآن کا جز ہے تبھی تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو جیسے پورا قرآن پڑھا جائے گا ویسے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں خدا ہے، اللہ کا نام ہے. تو اللہ کا نام بلند آواز سے نہیں لیا جائے گا تو کس کا لیا جائے گا؟ امام فرمایا کہ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے. شاید میرا امام یہ بھی کہنا چاہتا ہو کہ اس سے تمیز بھی ہو جائے گی، تمہیں اندازہ بھی ہو جائے گا کہ کون موافق اہل بیت ہے اور کون مخالف اہل بیت ہے. یقیناً. اور پانچویں اور آخری علامت یہ ہے امام کے ارشاد کے مطابق کہ بندے مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ زیارت اربعین پڑھتا ہوگا. یعنی کہ تاکید سے پڑھتا ہوگا. اربعین کے دن جو زیارت ہے امام السلام کی وہ پڑھتا ہے. زیارت عاشورہ نہیں، ڈیلی کی زیارت نہیں، اربعین کے لیے. وہ تو زیارت عاشورہ کا ایک الگ مسئلہ ہے، اس کا ایک الگ زیارت یعنی کہ زیارت اربعین کو اربعین کے دن اگر وہ کہیں پر بھی موجود ہے وہ پڑھتا ہوگا تو کہیں بھی ہو وہ مومن کی علامت میں سے ایک ہے. اگر وہ اپنے وطن میں ہے کہیں بھی ہے تو وہ زیارت اربعین پڑھے. زیارت جانا ایک الگ چیز ہے، وہ کربلا پڑھنا. تو یہ 5 علامتیں امام نے بتائیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امام کی خواہش بھی ہے، امام کی فرمائش بھی ہے، امام کی سیرت بھی یہی ہے. یقیناً بغیر کیے ہوئے امام عمل کیے ہوئے حکم نہیں دے سکتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، کہ ہم ان سب چیزوں کی طرف جو بتائی گئی ہیں توجہ دیں. بالکل. امام کی شہادت کے حوالے سے، کیونکہ آج ایام عزا کی آخری راتیں یہ ہیں اور اس میں امام کی شہادت ہے، اور شہادت کے حوالے سے آپ بیان کر دیں تاکہ مومنین اس سے جو ہے مستفید ہو سکیں اور مومنین کو پرسہ بھی دیتے ہیں. یقیناً آج کا دن بہت ہی غم اور اندوہ کا دن ہے. عزا کا آخری دن بھی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا وقت کا امام آج یتیم ہو گیا. ظاہر ہے کہ امام کی یتیمی گویا کہ کائنات کی یتیمی ہے اور اس پورے عالم کی یتیمی ہے. 8 ربیع الاول سن 260 ہجری میں امام کو ملعون معتمد عباسی نے یا معتز باللہ نے امام کو زہر دیا، اور معتمد عباسی نے زہر دیا امام کو. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ امام کو دفن بھی کیا گیا. سامرہ میں امام کو روزہ بھی ہے. تاریخ میں لکھا کہ جب امام کو شہید کر دیا گیا معتمد عباسی ملعون کے زہر سے، تو اس وقت کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے اس دن کہ امام کے ایک بھائی تھے جعفر، وہ امام کے جنازے پر نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے. ابھی یہ اہتمام کیا جا رہا تھا اور یہ سب حکومت کی طرف سے تھا. یعنی حکومت یہ چاہتی تھی لوگ نہ پہچان پائیں امام آخر کو، حجت خدا کو پہچان نہ پائیں. تو جب انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھے وہ، تو تاریخ نے لکھا کہ ایک بچہ اندر سے حجرے سے باہر آیا، 5-6 سال کا بچہ، اور اس نے جعفر کے دامن کو پکڑ کے جھٹکا دیا. ایسا کہا چچا مجھے زیادہ حق ہے کہ میں اپنے باپ کی نماز پڑھاؤں. تب لوگوں نے، جو اب تک نہیں لوگ دیکھ پائے تھے امام کو، اب انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ امام حسن علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اور کسی میں یہ ہمت نہ ہو سکی کہ وہ امام کو روک سکے اور منع کر سکے. ظاہر ہے کہ الہی انتظام بھی ہوتا ہے. اور امام علیہ السلام نے نماز پڑھائی. اس کے بعد واپس پھر حجرے میں چلے گئے. لوگوں نے بہت تلاشی لی کچھ بھی، لیکن امام کا کچھ پتہ نہ چلا. امام کو دفن کر دیا گیا. تاریخ نے لکھا کہ سامرہ میں ایک عظیم شور گریہ تھا. لوگ ڈاڑھے مار مار کے رو رہے تھے، چاہنے والے تڑپ رہے تھے، اور امام کو سامرہ میں دفن کر دیا گیا. ظاہر ہے کہ آج کی تاریخ بہت اہم تھی اور ہے، اور اس سے زیادہ اور کیا ظلم اور مصائب ہو سکتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام کو اپنے باپ کے جنازے پر اس طریقے سے نہیں رونے دیا گیا، اس طریقے سے امور انجام نہیں دے پائے امام جیسے کہ دینا چاہیے. ایک عام مرد مومن کا انتقال ہو جاتا ہے، کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں
دفن کرتے ہیں، چاہنے والوں کو بلاتے ہیں، بیٹے کو بلاتے ہیں کہ بیٹا آخری دیدار کر لو، بچوں کو بلاتے ہیں، لیکن افسوس ہمارے اس امام کے ساتھ یہ بھی مشکلات پیدا ہوئے کہ اپنے سامنے نماز تو پڑھائی، اس لیے کہ یہ قانون ہے کہ امام کو کی نماز امام ہی پڑھاتا ہے، امام کو غسل و کفن امام ہی دیتا ہے، لیکن اور جو مسائل تھے امام وہ نہیں کر پائے۔ اور کون سا پتھر ہوگا جو امام نے اپنے سینے پر رکھا ہوگا؟ میں یہاں پر یہی کہنا چاہوں گا کہ میرے آقا آج 8 ربیع الاول ہے، آپ غمزدہ ہیں اپنے باپ کے غم میں، اپنے والد محترم کے سوگ میں آپ مبتلا ہیں، اور آپ کے لیے دوہرا غم ہے کہ آپ نے آج ہی وہ دن بھی دیکھا کہ جب اہل حرم کربلا سے اسیر ہو کر جب شام اور کوفہ میں قید ہوئے، اور آج ہی کے دن کربلا ہوتے ہوئے مدینہ منورہ میں آئے ہیں۔ آج ہی کا دن وہ ہے کہ جس میں زینب عالی مقام اپنے نانا کی قبر پر اور اپنی ماں کی قبر پر گریہ کر رہی تھی اور آواز دے رہی تھیں، یا رسول اللہ، ہر آنے والا سفر سے جب پلٹ کے آتا ہے تو وہ کچھ سوغات لے کے آتا ہے، میں بھی آپ کے لیے سوغات لے کے آئی ہوں۔ اور یہ کہہ کے امام حسین علی مقام کا وہ خوں بھرا کرتا امام پیغمبر اسلام کی قبر مطہر پہ رکھ دیا اور آواز دیا، نانا میں یہ سوغات لے کے آئی ہوں۔ اللہ اللہ، یہ تاریخ اور یہ غم کا دن اتنا اہم ہے کہ روایت میں ہے کہ پورے مدینے میں انتہائی شور گریہ تھا، لوگ ڈھاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ علی کی بیٹی کبھی اپنے نانا کے قبر پر بیان کرتی تھی اور کبھی اپنی ماں کے قبر پر بیان کرتی تھی۔ شاید زینب عالی مقام نے آواز دی ہو، اماں میں نے جو منظر دیکھا ہے وہ تاریخ میں شاید کسی نے دیکھا ہو، اے اماں آپ حاکم وقت اور ظالم وقت کے دربار میں جب گئی تھیں تو آپ لباس میں پوشیدہ تھیں، سر سے پاؤں تلک چادر تھی، اور خاندان کی عورتیں اور کنیزیں آپ کو گھیرے ہوئے تھیں، آپ بے پردہ نہیں تھیں۔ مگر اماں میں جب کربلا سے لٹ کر اور اسیر ہو کر یزید اور ابن زیاد کے دربار میں گئی ہوں تو میرے سر پہ چادر نہیں تھی۔ خطبہ آپ نے بھی دیا تھا، خطبہ میں نے بھی دیا تھا، لیکن فرق ہے میں نے اپنے دل پر 72 داغ اٹھا کے یہ مصیبتیں برداشت کر کے خطبہ دیا، اور آپ نے اپنے شہر مدینے میں خطبہ دیا ہے۔ میرا سلام ہو امام عالی مقام کے اس عظیم باپ پر، اس عظیم شخص پر کہ جو ولی خدا بھی ہے، مخلص خدا بھی ہے، امام حسن عسکری علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارا درود و سلام ہو اس قافلے پر جو کربلا کے مقصد اور ہدف کو اور مشن کو شام و کوفہ تک پہنچا کر واپس مدینے آ گیا ہے۔ ہمارا درود و سلام ہو امام حسین علی مقام کی عظیم ترین بہن جناب زینب اور جناب ام کلثوم پر، اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا کیا پیغام دینا چاہیں گے اس وقت جوانوں کو، نوجوانوں کو اور بچوں کو، مومنین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے حسینی چینل کے حوالے سے آپ؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا حسینی چینل کے ذریعے سے اپنی تمام ہی نوجوان نسل کو اور بچوں کو اور پوری قوم کو کہ وہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں، اس لیے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے کی حدیث مجھے اس وقت یاد آ گئی ہے۔ امام نے فرمایا ہے کہ ہم تمہارے اوپر حجت ہیں خدا کی، اور ہمارے بعد وہ افراد حجت ہیں تمہاری طرف ہماری جانب سے کہ جو فقہا ہیں، امین ہیں، جو خواہش نفس کی پیروی نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اصل میں ہمارے مراجع کرام ہیں۔ یقین کہ وہ جو خواہشات نفس کی پیروی نہ کرے، اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو، مخالفاً لہوا اپنے خواہشات نفس کا مخالف ہو۔ عوام کو چاہیے کہ اس کی پیروی کرے، اتباع کرے، اس لیے کہ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر ہم اپنے ائمہ کی بات ہی کو نہیں مانیں گے تو پھر کس کی بات مانیں گے؟ لہٰذا ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کی احادیث اور ان کے اقوال پر
عمل کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آقا کہ آپ نے وقت دیا ہمیں، اور ہم شکر گزار ہیں تمام اراکین حسینی چینل کہ آپ نے یہاں پر وقت دیا ہمیں. اور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اپنے اراکین کی طرف سے، ناظرین کی طرف سے. آج کے دن کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. تو ناظرین، یہ تھے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا صابر علی عمرانی صاحب، جو کہ ہم سے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے سے بات کر رہے تھے. آقا نے کچھ پیغامات دیے ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا ہے. انشاءاللہ ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ تعلیمات اہل بیت سے ہم سب کو آشنا فرمائیں، اور جو دروس ہم تک منتقل کیے گئے ہیں ان سب پر ہم عمل پیرا ہوں. آئیے اب چلتے ہیں خواہر خدمت میں جو بارگاہ امام میں نذران عقیدت پیش کر رہی ہیں، انہیں سماعت فرماتے ہیں، اور اپنے میزبان کو دیے اب اجازت کہ اس امید کے ساتھ کہ پھر حاضر ہوں گا ایک نئی شخصیت کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری، بھیجیے بیٹے کو مولا، بھیجیے بیٹے کو مولا، منتظر ہے ماتمی، یا امام عسکری، یا امام عسکری. داستان ظلم مولا اب جہاں سے ختم ہو، جب تلک مہدی نہ آئے روک لیجیے وقت کو، الجل کہتے گزرتی جا رہی ہے ہر صدی، یا امام عسکری، یا امام عسکری. ظالموں نے زہر مولا آپ کو ایسا دیا، داستان پاکے نہ خونوں سے یہ خون جاری ہوا، آپ کی غربت کو دیکھا یاد شب آ گئی، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری. دفن شین کس طرح سے اپنے اصغر کو کیا، آ گیا نظروں میں ہائے منظر کرب و بلا، اپنی تربت آپ نے جو گھر میں خود تیار کی، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری. یوں تو سارا سامراں تھا رونے والوں میں، مگر ہائے بھائی کہہ کے روئے وہ تیری یہ لاش پر، ایک بہن زینب کی جیسی کاش کی ہوتی تیری، یا امام عسکری،
یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری، گھر میں داخل ہو گئے تھے ظلم ڈھانے کے لیے، پرسہ دینے کے بجائے قتل کرنے کے لیے، ڈھونڈتے تھے چاروں جانب تیرے مہدی کو شقی، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری، پردہ غیبت میں مہندی ہی تڑپ کر رہ گیا، 11 صدیوں بعد یہ پھر سے ستم ڈھایا گیا، آپ کے روضے کا پیغام ہے شہادت دوسری، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری، بھیجیے بیٹے کو مولا، بھیجیے بیٹے کو مولا، منتظر ہے ماتمی، یا امام عسکری، یا امام